बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के एक वज़ीर, पंजाब के एक वज़ीर सरेआम पकड़े गए, सबूतों के साथ पकड़े गए। क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे में फ़ौजी वर्दी में मलबूस अफराद पकड़े जा रहे हैं। ये अफराद अक्सरियत के साथ पकड़े जा रहे हैं मुनशियात की स्मगलिंग करते हुए। इस मामले में एक मेरी बात हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक तर्जुमान से। उन्होंने क्या बताया है, एक ताज़ा वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वीडियो के हवाले से भी बताया जा रहा है कि कोई 150 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है। इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेशी तलबा ने सबसे बड़ा झटका दिया है। इस झटके के नतीजे में क्या हुआ है, और इमरान खान साहब उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है 9 मई के हवाले से। इस फैसले की भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आलिया हमजा तकरीबन 15 महीने के बाद रिहा होकर अपने घर पहुंची हैं, मगर उनके साथ जो हो रहा है वो तशवीशनाक है। अब भी ये सिलसिला जारी है। मुबैना तौर पर आलिया हमजा के घर के बाहर रोज़ाना पुलिस आ जाती है। डिफेंस के SHO के साथ नफरी आती है, उनके घर के बाहर मौजूद रहती है। घर के दरवाजे के सामने इधर उधर चक्कर लगाते हैं, रात गए आ जाते हैं, और ऑलमोस्ट सहरी का जो वक्त होता है तब तक उनके घर के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। हिरासा किया जा रहा है। और 15 महीने के बाद आलिया हमजा अपनी बच्चियों के पास, अपने घर, अपने ख़ानदान के पास पहुंची हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी है। अब ये ख़ानदान बहुत वक्त के बाद यूनाइटेड हुए। इन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है। लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? यानी ये अवाम का पैसा है, ये रिसोर्सेज अवाम के हैं। इनको एक घर के दरवाजे के बाहर जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, अजीब हैरान कुन माजरा है कि ये पुलिस क्यों कर रही है। लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें हमने बाकियों के साथ भी देखी हैं, और अब ये सिलसिला वहाँ पर भी जारी है। जो समाअत हुई है कोट लखपत जेल लाहौर में, वहाँ क्या हुआ है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो बांग्लादेश के तलबा ने किया है, अगर आप उसे देखें तो बांग्लादेश के तलबा ने बड़ा झटका दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि इस्तीफ़ा दे दें, आप अपने ओहदों से उतर जाएं। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी टीम है, चीफ जस्टिस समेत, वो सब के सब घर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे हम, और हम जिस तरह से ये फुल कोर्ट बनाकर मौजूदा सूरत हाल में कोई फ़ैसला देने जा रहे थे, ये हम नहीं करने देंगे। बांग्लादेश के तलबा ने जो तब्दीली हासिल की है अपनी कोशिशों के नतीजे में, अब वो उस कोशिश को अदालत की तरफ से कहीं उसमें रुकावट देख रहे थे, तो उन्होंने ये किया। इत्तला दिए कि चीफ जस्टिस उसके बाद बांग्लादेश का भाग गया अदालत से। ये रिपोर्ट कर रहा है मीडिया। तो वो लोग जो कर चुके हैं, अब उसके बाद उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं और मुसलसल सड़कों पर है। उनका ये कहना है कि हम इसको अंडू नहीं करने देंगे। ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, इन पे अदालत कुछ करे या कोई और कुछ करे, ये नहीं होगा। तो वहाँ के चीफ जस्टिस अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहस हो रही है। नजम सेठी साहब ने भी कहा, इमरान रियाज साहब ने भी ट्विटर पर भी और उसके अलावा भी बात की, और कहा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि वो घर जा रहे हैं, हुकूमत को भी नज़र आ रहा है वो घर जा रहे हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस चीज़ को रीड करके अब ज़रा कुछ अच्छे नोट पे इख्तिताम करने के लिए एक आध फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई एक आध बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला देना चाहते हैं, ताकि वो जब जाएं तो कोई चीज़ उनके क्रेडिट पर, उनको याद रखने के लिए मौजूद हो। क्योंकि इस वक्त उनको गैर सियासी ताकतों का जज माना जा रहा है, और इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़ जो मुसलसल चीज़ें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया आप मेरे फैसले ना करें, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बोझ को उतारना चाहते हैं। मैंने इख्तिलाफ़ किया है, मैंने इमरान रियाज खान साहब से भी, नजम सेठी साहब से भी ट्विटर पे भी ऑन रिकॉर्ड इख्तिलाफ़ किया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, काजी साहब अपनी नफ़रत के कैदी हैं, और इसी नफ़रत के बाइस जो हमें नज़र आई काजी साहब की अदालत में, काजी साहब वही फ़ैसले करेंगे जो वो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, बल्कि मेरी राय में ये और ज़्यादा मुज़िर हो सकते हैं। हुकूमत भी मुझे लगता है कि इस रस्ते पर कि काजी साहब को रोका जाए आगे बढ़ेगी, गैर सियासी ताकतें भी आगे बढ़ेंगी,
اور قاضی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اور مضر ہوں. خبر یہ بھی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیمبر ورک کے لیے چلے گئے ہیں غالباً 30 اگست تک, اور اس چیمبر ورک کے نتیجے میں جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا وہ فیصلہ سامنے آئے گا, اور یہ فیصلہ ایسا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کی تسلی کرا دے گا. یہ جو حکومتی وزراء ہیں, کچھ مخصوص صحافی ہیں, اس کے علاوہ دیگر طاقتیں ہیں, 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ تک مشورہ دے دیا کہ ادارے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کریں. آپ 2 جج صاحبان کس خوشی میں یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے جج ہو کر سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں آپ. تو یہ بھی ہو گیا. تو قاضی فیض صاحب جو ہے وہ مزید مضر ثابت ہو سکتے ہیں میری رائے میں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کی فوٹیجز کے حوالے سے جن کی وہ بار بار بات کرتے ہیں, اب وہ کیس کریں گے. عمر ایوب صاحب نے آج جیل میں اپنی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں, اور وہاں پر جو پیشی ہوئی اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی, اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ فوج, ایف سی, انٹیلیجنس ایجنسیز ریاست کے اوزار ہیں, ریاست کے ملازم ہیں. فوج اور اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں رہنا چاہیے. آئین کے مطابق سیاستدان کریں. فوج کے پاس G3 رائفل توپیں ہیں, ٹینک ہیں. ایئر فورس کے پاس ہوائی جہاز ہیں اور GF-17 ہیں. نیوی کے پاس سب مرین بریگیڈ اور جہاز ہیں. آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق ریاست مجلس شورا ہے, ریاست قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور ٹیکس عائد کرنے والے ادارے ہیں. یہ ریاست ہے. یہی جب ٹیکس عائد کرتے ہیں تو پھر ان پر جو عمل درآمد کرواتے ہیں وہ ادارے, وہ سیٹ اپ پورا کا پورا جو ہر حال میں ملک کے امور چلانے کا ذمہ دار ہے وہ ریاست ہے. عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ بانی PTI کا پیغام ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان مسلم لیگ نون اور PPP خلا بنا رہی ہے. اب یہ جو ہوتی ہے نا عوام اور فوج کے درمیان, اس کو کہا جاتا ہے کہ نیازی معافی مانگ رہا ہے. عمران خان صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کہ افراد پہ انہوں نے تنقید کی ہے, وہ فوج پہ تنقید نہیں کرتے. وہ پہلے بھی کہتے رہے تھے کہ فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے. یہ الیکشن کا سال ہے, اس بھنور سے مضبوط وزیر اعظم ہی ملک کو نکال سکتا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. کل بجلی 2.5 روپے فی یونٹ مہنگی ہوئی ہے. جس شخص کی تنخواہ 20 یا 25,000 روپے, وہ گزارا کیسے کرے گا؟ یہ بات بھی ہمیں سوچنی ہوگی. عمر ایوب صاحب نے یہ کہا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں ISPR کا ترجمان نہیں ہوں. 9 مئی واقعی کی CCTV فوٹیج لے آئیں. بانی PTI CCTV فوٹیج کے لیے کیس کریں گے. ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی. عمران خان صاحب 9 مئی کی فوٹیج کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں, اس کے لیے اب وہ کیس کریں گے. اس فوٹیج کے لیے عدالت جائیں گے کہ یہ فوٹیج دیجئے. اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. اس کے بغیر جن لوگوں کو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ثبوتوں کے بغیر, یہ ناانصافی ہے, اور اس ناانصافی کا خاتمہ عمران خان صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ایسے چیزیں چل نہیں سکتی. ایک چیز میں آپ سے اور عرض کروں, شیر علی گوڑچانی یہ غالباً 13 کی اسمبلی میں وزیر بنے تھے, ڈیپٹی اسپیکر تھے. اس کے علاوہ شیر علی گوڑچانی جو ہیں وہ 2008 میں بھی رکن اسمبلی بنے, اور اب یہ وزیر معدنیات ہیں پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت میں. ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں جی سر میں دلوا دوں گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سر جو زمین ہے اسی زمین کا اشتہار دیں گے, اس اشتہار میں آپ کو دلوا دیں گے, یعنی ٹھیکہ جو ہے وہ بھی آپ کو دلوا دیں گے, سب ہو جائے گا, بے فکر ہو جائیں. اور وہ بالکل بے فکر ہو کے بات کر رہے ہیں اور ویڈیو ان کی بن رہی ہے. شیر علی گوڑچانی کا اس ویڈیو کے حوالے سے جو پوری کرپشن کی ایک داستان ہے, ثبوت ہے ٹھیک ٹھاک بڑا, اس ویڈیو کے حوالے سے ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے ایک ٹھیکیدار عباس صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے دلوا دو, جان چھڑانے کے لیے میں نے کہہ دیا دلوا دوں گا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ان کو یہ دلوانے جا رہا تھا. عظمہ بخاری صاحب ایک بالکل مختلف بات کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شیر علی گوڑچانی نے پیسے لینے کی بات کی تھی, پیسے لیے تو نہیں تھے. پیسے لینے کی بات کی تھی, پیسے لیے تو نہیں تھے. اور عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہم اس کی اینٹی کرپشن تحقیقات نہیں کر رہے, احتساب نہیں کر رہے, ہم وزیر اعلیٰ کے لیے اس کی انکوائری کروانے. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا تھا, تو ہم ان کے لیے اس کی انکوائری کروانے. ایک بندہ کال پہ کسی کو کہہ رہا ہے سر میں کروا دوں گا, ایسے کروا دوں گا, اخبار میں اشتہار دیں گے, پھر بھی آپ کا سب سے بڈز انوائٹ کر لیں گے, جو کریں گے, مگر پھر بھی آپ کا. اور عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیسے لینے کی بات ہوئی تھی, پیسے لیے تھوڑی تھے.
تو جرم کرنے کی بات کی تھی، جرم کیا نہیں تھا، تو یہ کوئی کرپشن نہیں ہے. عظمہ بخاری صاحبہ یہ گواہی دے رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ابھی انکوائری کروا رہے ہیں. یہ اینٹی کرپشن پروسیڈنگز ان کے خلاف نہیں ہیں. یہ جو گورچانی صاحب ہیں 2014 میں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جب یہ تھے تو صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان یہ کہتے تھے کہ انہوں نے محکمہ جنگلات کی کوئی 6600 ایکڑ سے زیادہ اراضی تھی اس پر بھی قبضہ کر رکھا تھا. تو ان کے خلاف پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگ چکے ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں، میں نے پہلے آپ کو بڑا انویسٹیگیٹ کر کے بتایا تھا کہ پولیس والے کیا بتا رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں ایک جگہ ایک گاڑی روکی گئی، 3 فوجی وردی میں موجود لوگ پکڑے گئے، گاڑی پہ نمبر پلیٹ نہیں تھی اور ٹھیک ٹھاک بڑی مقدار میں چرس پکڑی گئی تھی. اب کی بار خیبر پختونخوا پولیس نے چرس پکڑی ہے اور یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عدد ہونڈا سیوک ہے، ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی، ان دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہونڈا سیوک گاڑی ہے اس کی تلاشی لی گئی ہے، فوجی وردی میں ملبوس ایک افسر کی وردی میں بندہ تھا اس گاڑی میں. اب یہ فوجی تھا یا نہیں تھا نہیں پتا، اس کا چہرہ بلر کر دیا گیا جب اس کی فوٹیج سامنے آئی ہے. اور گاڑی میں سے ٹھیک ٹھاک بڑی مقدار میں ایک کے بعد ایک پیکٹ منشیات کے گاڑی کی ڈکی پہ رکھے جا رہے ہیں اور یہ پکڑا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی تھی، اس ویڈیو میں بتایا جاتا تھا کہ میجر رینک کے ایک آفیسر جو ہیں وہ آفیسر صاحب پکڑے گئے، وہ 2023 کی ہے، اس کو بھی وائرل کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی تعداد میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ فوجی وردی میں ملبوس بندہ پکڑا گیا، بندے پکڑے گئے، چرس پکڑی گئی. یہ جو تصویر تھی جس میں ایک میجر صاحب دکھائے جا رہے تھے، میں نے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کو بھیجی. میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پرانی فوٹیج 2023 کی ہے اور اس میں جو صاحب نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں پتہ یہ چلا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ فوجی آفیسر نہیں ہیں، وردی انہوں نے پہن رکھی، تو یہ دھوکہ تھا. ابھی ریسنٹلی جو کہا جاتا کہ اسد قیصر کی بھابھی ہیں ایک سرکاری گاڑی میں اور وہ سرکاری گاڑی لوگوں کو ہراساں کر رہی تھی، غنڈہ گردی کر رہی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ اس گاڑی میں بھی جو لوگ تھے وہ سرکاری افسر وغیرہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے سرکاری نمبر پلیٹ جعلی لگا رکھی تھی، خود کو وہ جعلی سرکاری افسر بتا رہے تھے اور غنڈہ گردی کر رہے تھے. بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو اس کو روکنا ہوگا، وگرنہ جس طرح کے ان کے تعلقات ہیں اس وقت ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جس طرح کا سین بنا ہوا ہے، اس سین میں کوئی بھی شخص کسی بھی موقع پر فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے ان میں سے ہر چیز کو ہمیں باضابطہ طور پر جو حکومتی ترجمان وغیرہ ہیں ان سے معلوم کر کے پھر آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.